الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، معزز خواتین، تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے حوالے سے جو ٹاکس ہم کر رہے ہیں، آج اس کی چوتھی نشست ہے، اور آج اس نشست میں ہم اس زمانے کے اندر ہندوؤں کے اندر جو سیاسی ہلچل تھی اور جو ان کی سیاسی تحریکیں تھیں اور جو ان کی سیاسی لیڈرشپ تھی، اس کے حوالے سے کچھ آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ 19ویں صدی کے ہندوستان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انگریز کے سامنے اس وقت دو مقابل قوتیں تھیں، ایک مسلمان اور ایک ہندو۔ باقی اقلیتیں بہت مارجنلائز تھیں، ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر تھا، لیکن یہ دو قوتیں ایسی تھیں جن کی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ ہندوستان کے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہندوستان میں انگریز آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان میں سے کس کو وہ اپنا سکتے ہیں۔ دوسری طرف ہندوؤں نے بھی انگریزوں کو خوش آمدید کہا، آگے بڑھ کر ان کی زبان کو سیکھا اور ان کے ساتھ وفاداری بشرط استواری کا ایک رشتہ قائم کر لیا۔ لہٰذا انگریزوں کو ایک لمحہ بھی دقت نہیں ہوئی اور انہوں نے ہندوستان میں آ کر ہندوؤں کے ساتھ ایک اچھے دوستانہ مراسم قائم کر لیے، اور مسلمانوں کے حوالے سے وہ پہلے دن سے شکوک و شبہات کا شکار تھے اور مسلمانوں پر شک کی نگاہ رکھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ مسلمانوں سے ہم نے اقتدار چھینا ہے تو یہ ہمارے وفادار نہیں ہو سکتے اور یہ کسی بھی وقت مسائل کھڑے کر سکتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو دیوار سے لگانے کی انہوں نے پوری کوشش کی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوؤں کو سیاسی طور پر منظم کرنے میں اور ان کی سیاسی تربیت کرنے میں بھی انگریزوں نے پورا کردار ادا کیا۔ یہ معلوم اور معروف حقیقت ہے کہ 19ویں صدی کے بالکل اختتام پر، یعنی 1885 میں، انگریز سول سرونٹ اے او ہیوم نے خود سرکار برطانیہ سے اجازت لے کر ہندوؤں کو منظم کرنے کا پلان بنایا اور 70-72 ڈیلیگیٹس کو جمع کر کے انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی، اور اس کے جو پہلے صدر ہیں وہ ومیش بینرجی، ان کو صدر بنایا گیا اور خود ہیوم صاحب اس کے جنرل سیکرٹری بن گئے۔ بنیادی طور پر یہ ایک کلب تھا، ایک ڈیبیٹنگ کلب اسے کہہ سکتے ہیں، ایک سول سوسائٹی کی آرگنائزیشن اسے کہہ سکتے ہیں، اور اس کا کام یہ تھا کہ انگریز سرکار سے رابطہ رکھے اور انڈینز کے جو مسائل ہیں وہ ان کے سامنے رکھے۔ لیکن اگلی 2 دہائیوں میں یہ ہندوؤں کی ایک سیاسی تنظیم بن گئی۔ میں بار بار اس کو ہندوؤں کی سیاسی تنظیم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انڈین نیشنل کانگریس، اس کا دعویٰ تو سیکولرزم کا تھا، اس کا دعویٰ تو انڈین نیشنلزم کا تھا، لیکن اس کی جو پالیسیز تھیں اور جو بعد میں آنے والے اس کے جو اقدامات تھے یا جو ان کے موٹوز تھے، اس سے بالکل ثابت ہو گیا کہ یہ ایک ٹھیٹھ ہندو آرگنائزیشن ہے۔ اگرچہ خال خال اس میں مسلمان زعماء بھی شامل ہوتے رہے، کچھ مسلم علماء وہ کانگریس کے قریب ہوتے رہے، مولانا ابوالکلام آزاد اس کے صدر تک بن گئے، لیکن بہرحال بحیثیت مجموعی مسلمانوں پر انڈین نیشنل کانگریس کا جو اثر ہے وہ قائم نہ ہو سکا، اگرچہ شروع میں ایک ہندو مسلم اتحاد کی فضا قائم ہوئی۔ خود قائد اعظم محمد علی جناح 1914 میں وہ انڈین نیشنل کانگریس کے بھی ممبر رہے اور مسلم لیگ کے بھی ممبر رہے اور ہندو مسلم اتحاد کے داعی بھی رہے، لیکن ان سب زعماء پر پھر آہستہ آہستہ یہ آشکار ہو گیا کہ ہندو ذہنیت وہ مسلمانوں کو کسی بھی طرح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مسلمانوں کو وہ اپنے سے کم تر سمجھتی ہے اور کم تر پوزیشن پر رکھنا چاہتی ہے، اپنا سب آرڈینیٹ رکھنا چاہتی ہے، برابری کی بنیاد پر مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو انڈین نیشنل کانگریس ہے، اس نے پھر تقسیم کی اس پورے مرحلے میں جو مہم چلائی ہے وہ ہندو مفادات کے تحفظ کے لیے ہے، اور خاص طور پر جب 1937 میں انڈین نیشنل کانگریس کو ایک انتخابات میں واضح برتری حاصل ہو گئی تو ان کے بعد جو اقدامات انہوں نے کیے اس سے واضح ہو گیا
کہ یہ ہندوستان کے عام لوگوں کی جماعت نہیں بلکہ ہندوؤں کی جماعت ہے، اور اس کا مقصد صرف ہندوؤں کے مقاصد اور ان کے مفادات کا تحفظ ہے۔ اسی دوران ہندوؤں کے درمیان جو باقی تحریکیں چلیں ان میں سے ایک شدھی تحریک بھی تھی، آریہ سماج اور سوامی جی، ان کے یہ برین چائلڈ تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا، اور ان ہندوؤں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ انگریز جانا والا ہے، اس کا جو سورج ہے وہ غروب ہونے والا ہے، تو وہ آنے والے ہندوستان اور مستقبل کے ہندوستان کو اس تناظر میں دیکھ رہے تھے کہ ہاں ہندوؤں کو بہت طاقت میں ہونا چاہیے، منظم ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے شدھی تحریک شروع کی، اور شدھی تحریک یہ تھی کہ جو لوگ ہندو مت چھوڑ کر مسلمان ہوئے ہیں یا کسی اور مذہب میں گئے ہیں انہیں واپس ریکنورٹ کیا جائے، انہیں واپس ہندو بنایا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی بات تھی کہ جسے مسلمان برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور اس پر مسلمانوں کی طرف سے ایک رد عمل بھی آیا، اور اس کے نتیجے میں فتنہ اور فساد بھی ہونا تھا، بلوہ بھی ہونا تھا، جو کہ ہوا، اور بالآخر یہ تحریک بہرحال کامیاب نہیں ہو سکی، اور جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ بہت خال اگر اس میں کوئی ان کو فائدہ ہوا یا کوئی کامیابی ہوئی تو وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں۔ اسی دوران انہی لوگوں نے سنگٹھن تحریک بھی اٹھائی، اور یہ 1920-21 یہ وہ زمانہ ہے، اور اس کا جو تھا مطمع نظر یا جو اس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہندو نوجوانوں کو منظم کیا جائے، ان کو تربیت فراہم کی جائے، ان کو فوجی تربیت دی جائے، ان کو جسمانی طور پر اس قابل کیا جائے کہ وہ کوئی تحریک چلا سکیں، وہ کشتیاں لڑ سکیں، ان کو وہ جنگ لڑ سکیں، وہ کوئی مہمات سر کر سکیں۔ ان کے لیے جگہ جگہ اکھاڑے قائم کیے گئے، ان کی کشتیوں کے مقابلے کیے گئے، ان کو تلوار بازی اور نیزہ بازی سکھائی گئی، اور چاقو چھری کا استعمال سکھایا گیا، بلکہ ان کے اندر ایک شقاوت قلبی اور ان کے دل کو سخت کرنے کے لیے زندہ پرندے ان کے ہاتھوں میں دے دیے جاتے تھے، اور انہیں کہا جاتا تھا کہ ان کے بالوں پر نوچو، ان کو چیر پھاڑ دو تاکہ ان کا دل سخت ہو جائے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو پھر قیام پاکستان کے وقت جو مظاہرے ہوئے اور جو فسادات ہوئے، اور قیام پاکستان اور پارٹیشن کے وقت جو مسلمانوں پر تشدد ہوا، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ لوگ پوری طرح اس کے لیے تیار تھے، اس قتل مقاتلے کے لیے۔ اسی طرح اس دور میں ہندی کو بطور سرکاری زبان رائج کرنے کی ایک مہم چلی۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی جو زبان ہے وہ تو اردو ہے، اور وہ مسلم اکثریت علاقوں میں پہلے سے اردو رائج تھی، لیکن ہندی زبان جو کہ بالفعل کوئی زبان نہیں تھی، بلکہ 18ویں صدی میں اس کو ایک زبان کا جو ہے وہ روپ دیا گیا، اور اس کے لیے رسم الخط ایجاد کیا گیا، تو اس زبان کو جو کہ اردو سے بڑی جونیئر ہے اس کو سرکاری زبان کے طور پر کہ یہ ہندوؤں کی زبان ہے اس کے لیے موومنٹ چلائی گئی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ ہندوؤں کے جو عزائم ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اس دوران جو ہندوؤں کی لیڈرشپ ہے جو ایمرج ہوئی اور جو ہمارے سامنے آئی، اس میں سب سے پہلے تو گاندھی جی ہیں، موہن داس کرم چند گاندھی۔ یہ 1869 میں گجرات میں پیدا ہوئے، انگلینڈ سے انہوں نے قانون کی ڈگری لی، اور پھر 1891 میں یہ واپس ہندوستان آئے، لیکن 2 سال ان کو ہندوستان میں ان کی دال نہیں گلی، ان کی وکالت نہیں چلی، اور ان کی طرف کوئی متوجہ بھی نہیں ہوا۔ تو 1893 میں یہ ایک وہاں کے تاجر کے لا وکیل کے طور پر اور اس کے نمائندے کے طور پر ساؤتھ افریقہ چلے گئے، اور پھر 21 سال تک ساؤتھ افریقہ میں رہے۔ وہاں بہرحال گاندھی جی نے وہاں کے جو کمزور لوگ ہیں، وہاں کے جو مزدور ہیں، کسان ہیں، ان کو جمع کیا، ان کی حقوق کی آواز بلند کی۔ وہاں پر گاندھی جی کو بہرحال قیادت بھی مل گئی، اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کی آزادی کی تحریک کو چلایا۔ 1915 میں گاندھی جی واپس ہندوستان آئے، اور پھر وہاں انہوں نے ہندوستان کے اندر بھی اپنی سرگرمیاں جاری کی، اور بنیادی طور پر انڈین نیشنل کانگریس کو اپنے یعنی اپنی صلاحیتوں کو انہوں نے کانگریس کے لیے وقف کیا، اور 1921 تک ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کانگریس میں مسلمہ ہو گئی، اور اس دوران پھر 1921 سے لے کر 48 تک یہ ڈومینیٹ کرنے لگ گئے ہندوستان کی سیاست پر،
اور خاص طور پر کانگریس کی ساری پالیسی سازی، یہ بے شک کانگریس کے صدر نہ ہوں تب بھی یہ کانگریس کے ایک رہبر تھے، اور کانگریس کی ساری پالیسیاں وہ ان کے انگوٹھے کے نیچے تھیں۔ انہوں نے بظاہر تو عدم تشدد کی پالیسی کی بات کی، انہوں نے بظاہر تو سیکولرزم کی بات کی، انہوں نے بظاہر تو ہندو مسلم اتحاد کی بات کی، لیکن یہ اپنی ذات میں کٹر ہندو تھے، اپنے عقائد میں کٹر ہندو تھے، اور کئی جگہ انہوں نے مسلمانوں کو چکمہ دے کر اور مسلم لیگ کے ساتھ ایک ڈبل گیم کھیل کر یہ ثابت کیا کہ یہ بہرحال ہندو مفادات کا تحفظ چاہتے ہیں، اور ہندو ذہنیت کو یہ اپنے دل اور دماغ سے اتار نہیں سکے۔ دوسری شخصیت وہ جواہر لال نہرو کی ہے۔ نہرو صاحب 1889 میں پیدا ہوئے، اور یہ ایک کیمبرج سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، جدید پڑھے لکھے شخصیت تھے، بڑے جذباتی تھے، ووکل تھے، سیاسی بصیرت رکھنے والے تھے، اور بہت جلد انہوں نے کانگریس کے اندر ایک مقام حاصل کر لیا، یہاں تک کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے بعد یہ کانگریس کے صدر منتخب ہوئے، اور خود مولانا ابوالکلام آزاد کی خواہش پر یہ کانگریس کے صدر منتخب ہوئے۔ اور اس دوران انہوں نے اگرچہ سیکولرزم کے داعی تھے، اگرچہ ویسٹرن ڈیموکریسی کے داعی تھے، اور اگرچہ انہوں نے بظاہر اپنا اپنی جو بیانیہ ہے وہ اس قسم کا رکھا، لیکن تھے یہ بھی کٹر ہندو، اور ہندوؤں کے مفادات ہی کے تحفظ کے لیے انہوں نے ساری سیاست کی ہے۔ البتہ یہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم بنے، اور 1947 سے 1964 تک ان کو ہندوستان کے اندر ایک عملی سیاست کا موقع ملا۔ 17 سال تک یہ ہندوستان کی سیاست پر حاوی رہے، اور انہوں نے ہندوستان کی جو سیاسی بنیادیں ہیں ان کو مضبوط جمہوری بنیادوں پر اٹھایا۔ لہذا ہندوستان کے لیے گاندھی ایک بہرحال رول ماڈل ہیں، اور ان کی جو اس وقت کی جو جمہوری کیفیت ہے اس کے معمار کے طور پر گاندھی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ ڈبل گیم کھیلی، کشمیر پر بار بار پاکستان کو دھوکہ دیا، اسی طرح مسلم لیگ کے ساتھ اور قائد اعظم کے ساتھ وہ ہمیشہ وہی گیم کھیلتے تھے کہ ہندو مفادات کو سامنے رکھتے تھے، اور جو مسلمان ہیں ان کے مفاد کو سامنے نہیں رکھتے تھے۔ 1945 میں کیبنٹ مشن پلان یہ مسلم لیگ نے بھی تسلیم کر لیا تھا، اور ہندوؤں نے بھی تسلیم کر لیا تھا، اور قریب تھا کہ اس کی بنیاد پر تقسیم ہو جائے، لیکن گاندھی صاحب نے اپنا بیان داغ دیا، اور اپنا اندر کا جو وہ ان کا زہر تھا وہ اگل دیا کہ ہم آنے والے ہندوستان میں اکثریت کی بنیاد پر فیصلے کریں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کے بر وقت نوٹس لے کر کیبنٹ مشن پلان سے برات کا اعلان کر دیا، اور براہ راست تقسیم کا مطالبہ کر دیا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی بہرحال ٹھیٹھ ہندو لیڈرشپ تھی۔ اسی طرح سردار پٹیل وہ بھی کانگریس کے صدر رہے، اور وہ بھی بعد میں پھر ہوم منسٹر بھی رہے، ڈپٹی وزیر اعظم بھی رہے، کٹر ہندو تھے، اور ہندوؤں کے حوالے سے انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور ہمیشہ ہندوؤں کی سیاست کی بات کی۔ تو یہ وہ چند لیڈرشپ تھی، اور یہ وہ سیاسی چیزیں تھیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہندو مسلم اتحاد کے داعی تھے، یا وہ لوگ جو کانگریس سے کچھ اچھی امیدیں رکھتے تھے، کانگریس کی لیڈرشپ نے اور کانگریس کی پالیسیوں نے خود ان کے سارے اس پر پانی پھیر دیا۔ خود ابوالکلام آزاد نے اپنے جو ان کی خود نوشت ہے اس میں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ نہرو اور ان جیسے لوگوں کے اور پٹیل کے جو رویے ہیں انہوں نے مسلمانوں کو مایوس کیا، اور پاکستان جو ہے وہ وجود میں آیا، ورنہ جو اگر یہ لوگ اس طرح نہ کرتے تو شاید یہ تقسیم وجود میں نہ آتی۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ہمارے سامنے آ گئیں، اور ہندو ذہنیت ہمارے سامنے آ گئی کہ وہ بہرحال ہندوستان کے اندر ہندو راج چاہتے تھے، اور وہ مسلمانوں کو اپنے برابر خیال نہیں کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔